ویلکم ٹو اندر ہانٹیڈ اسٹوری۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچا واقعہ، دل کو دہلا دینے والا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے بہت ہی پیارے خورشید بٹ صاحب نے سنایا ہے، جو ان کے ساتھ پیش آیا آج سے 5 سال پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام خورشید بٹ ہے، میں اپنے گھر کی بیٹھک میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے۔ لوگوں کے خیال میں کافی بزدل آدمی ہوں، جن بھوت کے واقعات سے بہت ڈرتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے میں چوکیدار تھا۔ میری ڈیوٹی شہر کے اندر ایک بازار میں لگی تھی۔ میں رات 8 سے صبح 8 تک ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ جنوری کے آخری ایام چل رہے تھے، رات 2 بجے کا وقت تھا۔ مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ 2:30 بجے کے قریب میری آنکھ کسی گاڑی کی آواز سے کھلی۔ میں نے دیکھا ایک پرانے ماڈل کی گاڑی دور سے آ رہی ہے۔ میں چوکنا ہو کر بندوق سنبھال کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میرے قریب سے گزری تو میں نے گاڑی اور گاڑی والے کا جائزہ لیا۔ ایک آدمی ہیٹ اور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہیٹ کا اگلا حصہ کافی نیچے تھا، جس سے اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی میں کوئی اور فرد سوار نہیں تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس آدمی نے گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے اترا اور میری طرف دیکھ کر انگلی سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اچانک اس آدمی کا قد اتنا بلند ہونا شروع ہو گیا اور چند سیکنڈ کے اندر اس آدمی کا قد اتنا بڑھ گیا کہ دکانوں کی چھتوں سے بھی کئی فٹ اوپر چلا گیا۔ اور پھر اچانک سے اس آدمی نے میری طرف گردن موڑی۔ خوف کے مارے گھیگی بن گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی میری موت واقع ہو جائے گی۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے برف ہو گئے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چونے کی طرح سفید تھی، جیسے جل رہی ہوں۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور جلدی سے 7 والی گلی میں گھس گیا۔ اس نے میرے کندھے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی خونخوار جانور غرا رہا ہو۔ ایک دفعہ آواز آئی، تمہارے پیسے گر گئے ہیں، آؤ یہ لے لو اور پھر چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن مجھے پتا تھا یہ سب دھوکہ ہے۔ وہ شیطانی مخلوق مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہے۔ میں گلیوں میں بھاگتا رہا۔ آخر کچھ منٹ بعد اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ مجھے اب تک معلوم نہیں تھا میں کیسے بھاگا اور کیسے یہاں تک پہنچ گیا۔ میں نے ادھر زور زور سے دروازے کو پیٹا، 7 آوازیں نکالی، بچاؤ بچاؤ۔ میرے ذہن میں تھا کہ اگر وہ شیطانی مخلوق میرے پیچھے آ بھی گئی تو بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی۔ میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ محلے کے کئی افراد میرا شور سن کر دروازہ کھول کر گلی میں آ گئے۔ میرے بیوی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میں بے دم ہو کر اندر گر پڑا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ محلے داروں نے مجھے اٹھا کر کمرے میں بستر تک پہنچایا۔ میں دیوانہ وار بول رہا تھا، گھر کا دروازہ بند کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ فرید چچا نے میرے لیے چائے بنوائی۔ مجھے لحاف اڑایا گیا۔ لحاف میں بیٹھ کر میں نے گرم چائے پی تو احسان بحال ہوئے۔ آخر میں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ تمام لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں پر روانہ ہو گئے۔ میں نے شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے اور سو گیا۔ اس کے بعد میں نے چوکیداری کبھی نہیں کی۔
اور یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جو لوگ مجھ پہ ہنستے تھے کہ یہ جن اور ایسے واقعات سے بہت ڈرتا ہے، تو ان کو جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں تو ان کے اپنے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ آج کا واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہارر سیریز، ہارر سٹوریز پسند ہیں تو ایک دفعہ ہماری پلے لسٹ میں ہارر سٹوریز کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ آپ کے لیے ایک ایسے سچے واقعات وہاں پر موجود ہیں جو سن کر ہمیں ہماری زندگی میں بہت سا کچھ بدلا ہوا محسوس ہونے لگے گا۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں جو آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں، تو اس کو جسٹ کہانی سمجھ کر مت سنا کریں۔ شکریہ۔